ہندوستان کی سرزمین صدیوں سے علم و عرفان اور روحانیت کا گہوارہ رہی ہے۔ یہاں بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور فقہاء نے جنم لیا ہے اور اپنے علم و عمل سے نہ صرف بر صغیر بلکہ پورے عالم اسلام کو منور کیا ہے۔ انہی درخشاں شخصیات میں سے ایک عظیم نام ہے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے تقریباً 40 سال تک دیوبند جیسے بڑے ادارے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ افتاء کی خدمات انجام دی ہیں اور لاکھوں مسلمانوں کو شرعی مسائل میں رہنمائی دی ہے۔ آپ کی زندگی ایک طرح سے بر صغیر کے دینی اور تعلیمی تاریخ کا آئینہ ہے۔ آئیے ہم ایک آسان زبان میں ان کی زندگی، تعلیم، خدمات اور علمی وراثت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب کا اصل نام ظفر الدین تھا، لیکن یہ نام زیادہ مشہور نہ ہو سکا۔ بعد میں آپ عزیز الرحمان ہی کے نام سے مشہور ہو گئے اور اسی نام نے آپ کو علم دنیا میں ایک پہچان دلائی۔ آپ کی پیدائش تقریباً 1858 یا 1859 عیسوی میں دیوبند کے قصبے میں ہوئی۔ یہ وہی سال ہیں جب بر صغیر میں 1857 کی جنگ آزادی کے اثرات باقی تھے۔ پورا ملک ایک ہلچل سے گزر رہا تھا، لیکن اس ہنگامے خیز دور میں بھی دیوبند کی علمی فضا نے آپ کو بچپن ہی سے متاثر کیا۔ آپ کا خاندان عثمانی کہلاتا ہے۔ یہ وہی خاندان ہے جس کی نسل 44 پشتوں کے بعد براہ راست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتی ہے۔ آپ کے ایک جد امجد خواجہ ابو الوفا عثمانی 8ویں صدی ہجری میں پانی پت سے دیوبند تشریف لائے اور پھر پرماننٹ یہیں رہنے لگے۔ اسی خاندان کو بعد میں دیوبند کے عثمانی شیوخ کہا جانے لگا۔ آپ کے والد کا نام مولانا فضل الرحمان عثمانی تھا۔ وہ خود بھی ایک بڑے عالم، شاعر اور دارالعلوم دیوبند کے بانی ارکان شورا میں تھے۔ انہوں نے فارسی ادب اور شاعری سے خاص دلچسپی رکھی تھی، یہاں تک کہ مشہور عالم مولانا اصغر حسین انہیں خاقانی ہند کہا کرتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دارالعلوم دیوبند کی بقا اور ترقی کے لیے 40 سال تک بے مثال خدمات انجام دی ہیں۔ وہ انگریز دور میں ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز بھی رہے، مگر ان کی اصل پہچان دارالعلوم دیوبند کی خدمت ہی تھی۔ یہ علمی ماحول اور خاندانی پس منظر ہی تھا جس نے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب کی شخصیت کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی تعلیم دیوبند کے مکتب میں ہوئی۔ چونکہ گھر کا ماحول پورا دینی اور علمی تھا، اس لیے قرآن و حدیث سے بے انتہا محبت فطری طور پر بیٹھ گئی تھی آپ کے دل کے اندر۔ آپ نے عالمیت کا کورس دارالعلوم دیوبند ہی میں کمپلیٹ کیا۔ آپ کے اساتذہ میں بر صغیر کے وہ بڑے نام شامل ہیں جن کی یاد آج بھی دیوبندی روایت کا سرمایہ ہے۔ ان میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، ملا محمود دیوبندی، مولانا عبدالعلی میرٹھی جیسی شخصیات شامل ہیں۔ دیوبند کے قدیم تعلیمی نظام میں کتب بینی کا اصول تھا کہ اسٹوڈنٹس ایک ہی سال میں کمپلیٹ سیاہ ستہ نہیں پڑھ سکتے تھے، بلکہ 2-3 سالوں میں الگ الگ ٹیچرز سے پڑھتے تھے۔ اسی روایت کے مطابق حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب نے بھی بخاری اور مسلم مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور حضرت شیخ الہند سے پڑھی، ترمذی اور شمائل مولانا محمد یعقوب نانوتوی سے، ابو داؤد موطا امام مالک اور موطا امام محمد مولانا ملا محمود دیوبندی سے، نسائی اور ابن ماجہ مولانا عبدالعلی میرٹھی سے، مشکات شریف حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے پڑھی۔ یوں آپ براہ راست دیوبند کے پہلے اساتذہ کرام کی سند کے حامل ہوئے اور ظاہری علم کے ساتھ ساتھ آپ نے باطنی علم بھی کمال حاصل کیا۔ آپ نے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب سے بیعت کی اور سلسلہ تصوف میں فیض حاصل کیا اور فائدہ حاصل کیا۔ بعد میں انہی کے خلیفہ اور جانشین بنے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صرف مفتی اور مدرس ہی نہیں بلکہ ایک سچے صوفی بھی تھے۔ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے میرٹھ میں پڑھانا شروع کیا۔ وہاں تقریباً 10 سال تک آپ نے حدیث اور فقہ پڑھایا۔ ہزاروں اسٹوڈنٹس نے آپ سے فائدہ حاصل کیا اور آپ کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ پھر 27 ربیع الاول 1309 ہجری میں آپ کو دارالعلوم دیوبند بلایا گیا۔ یہاں آپ نے پڑھانے کے ساتھ ساتھ نائب محتمم کا عہدہ بھی سنبھالا۔ دارالافتاء دیوبند کا باقاعدہ آغاز 1310 ہجری میں ہوا اور اس منصب کے لیے سب سے پہلے جن کو سلیکٹ کیا گیا وہ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی تھے۔ یوں آپ دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی بنائے گئے۔ یہاں سے آپ کی اصل پہچان شروع ہوتی ہے۔ آپ نے اس منصب کو نہ صرف عزت بخشی بلکہ اس کے ذریعے سے
दारुल उलूम देवबंद को बर्रे सगीर का सबसे बड़ा दीनी मरकज भी बनाया। मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब की सबसे बड़ी खुसूसियत उनका आसान और आम फहम उसलूब था। आपके फतवे में मुश्किल अल्फाज या भारी फिक़ी इस्तिलाहात इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाता था। आपका अंदाज इतना सादा होता कि आम तालीम याफ्ता मुसलमान भी फतवा पढ़कर समझ जाया करता था। जहां दो राय मुमकिन होती वहां आप आसान राय इख्तियार करते ताकि आवाम के लिए मुश्किल पैदा ना हो। इसी सादगी और मजबूती की वजह से आपके फतवे अवाम और खवास दोनों के लिए रहनुमाई का जरिया बने। आपके फतवों को बाद में 12 जिल्दों में फतावा दारुल उलूम देवबंद के नाम से पब्लिश किया गया। ये फतावा आज भी मदरसों में बुनियादी माखज और रेफरेंस के तौर पर पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक आपने अपनी जिंदगी में 37,561 फतावा जारी किए। ये तादाद अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। फतवा नवेसी के साथ आपने हदीस की किताबें भी तकरीबन 25 साल तक पढ़ाई। आपने जिन किताबों को पढ़ाया वो मशहूर किताब जैसे सुनन नसाई, मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, तहावी, मिशकात शरीफ नुमाया। आपको बतलाते चलें कि आपके शागिर्दों में बड़े बड़े उलमा तैयार हुए जैसे अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, अल्लामा इब्राहिम साहब बलियावी, मुफ्ती मोहम्मद शफी बानी दारुल कराची और हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब वगैरह। यही शागिर्द बाद में इन्हीं किताबों को आगे पढ़ाते रहे और आपकी इल्मी सनत को जिंदा रखते रहे। आपकी शख्सियत निहायत मुतवाजिन थी। गुफ्तगू में नरमी और अंदाज़े बयां में सादगी, जिंदगी में तकवा और परहेजगारी, ये सब खुसूसियात आपको मुमताज बनाती थी। आप जमाने के उर्फ को नजरअंदाज नहीं करते थे बल्कि हालात के मुताबिक मसाइल में सहूलत भी पैदा करते थे। यही वजह है कि अवाम और खवास में आप बहुत मकबूल और महबूब थे। 1927 ईस्वी में किसी अंदरूनी इख्तिलाफ की वजह से आपने दारुल देवबंद से इस्तीफा दिया और रिजाइन दिया और जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन ढाबेल सूरत गुजरात चले गए। वहां भी आपने हदीस पढ़ाई मगर सेहत की खराबी की वजह से ज्यादा लंबा अरसा वहां ना रह सके और वापस देवबंद आ गए। आखिरकार 1928 ईस्वी में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए और आपको देवबंद के मशहूर कासिम कब्रिस्तान में दफन किया गया। आपके बाद आपके खानदान ने भी इल्मी दुनिया में बड़ा नाम कमाया। आपके भाई अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी तहरीक पाकिस्तान के बड़े रहनुमा बने। हजरत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब की जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है और मिसाल है कि अगर कोई आलिम इखलास, इल्म और खिदमत को अपना मकसद बना ले तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी जरूर अता करता है। इन्होंने देवबंद के पहले मुफ्ती की हैसियत से जो बुनियाद रखी वो आज एक तनावर दरख्त बन चुकी है। बर्रे सगीर के लाखों मुसलमान बराह रास्त या बिलवास्ता इनके इल्मी फैज से फायदा हासिल करते रहे हैं और कर रहे हैं। इनका नाम हमेशा दारुल उलूम देवबंद की हिस्ट्री और तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा।